بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین. آج ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ایمبیسڈر نائلہ چوہان ہمارے ساتھ ہیں. کافی عرصہ سرو کیا آپ نے فارن آفس میں, آپ نے اپنی سروسز رینڈر کی ہیں اسپیشلی ساؤتھ امریکہ میں. ساؤتھ امریکہ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. میڈیا پہ اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان پہ ان کی انالیسز اسپیشلی انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے اوپر, اور جو نیو ڈیولپمنٹس اور نیو ٹرینڈس ایمرج کر رہے ہیں پالیٹکس کے اندر انٹرنیشنل, اس کے اوپر بہت اچھا ان کا تجزیہ. پہلے تو سب سے پہلے میڈم آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا. بہت شکریہ میڈم. جو اس وقت ٹرینڈ ابھر رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور اس میں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایس سی او بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کے اندر بڑا زبردست پوٹینشیل موجود ہے, اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اس کے ممبرس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ایران نے شمولیت اختیار کی, آگے جا کے بیلاروس اگلے سال شمولیت اختیار کرے گا. تو اس کی اہمیت کے باوجود جس طرح کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے, جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی جو سمٹ ہوئی ہے, اس سے ایک تاثر ابھرا ہے کہ غالباً یہ ایس سی او جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ یہ بھارت کی جو ہے سفارتی ناکامی کے طور پہ لیا جا رہا ہے. تو آپ اسے کس طرح سے لے رہی ہیں کہ یہ ناکامی تھی یا کچھ اور وجوہات تھی, یا ایس سی او کمزور ہے, یا صرف تاثر جو نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ کے اندر ابھر کے آ رہا ہے وہ اس طرح سے؟ دیکھیے, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی تو کوشش ہوگی کہ وہ ایس سی او کو ڈاؤن گریڈ کریں, کیونکہ اس میں جو اہم ممالک ہیں اس میں روس بھی شامل ہے اور چین بھی شامل ہے, اور وہی فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں. تو ان کی کوئی بھی کاوش ویسٹ میں اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, ہندوستان تو بڑی مشکل میں تھا, کیونکہ مودی صاحب امریکہ گئے, اس سے تھوڑا پہلے ہی بڑی پذیرائی ہوئی. اب وہ کیسے چائنیز پریزیڈنٹ جو رشین پریزیڈنٹ کو اپنے گھر بلا لیتے وہاں اتنی پذیرائی کے بعد, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی جو ہے نا پیچیدہ سچویشن تھی, جس کا حل انہوں نے ورچوئل میں کیا کہ ادھر بھی برے نہ بنے اور ادھر بھی اچھے رہے. سو ایز آئی سے اسٹریٹجک ڈسپشن وہ تھی, اس میں ایس سی او کی کمزوری نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس میں لیڈران تھے انہوں نے بڑے کھل کے ویریس انٹرنیشنل ایشوز پہ گفتگو کی. سی پیپ اور بی آر آئی کی بات بھی ہوئی. انڈیا نے کوشش کی کہ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ساؤتھ ساؤتھ کمیونیکیشن ٹائپ چیز بنائے, جو کہ اس کی بساط میں نہیں ہے. اور بی آر آئی کی سپورٹ جو ہے وہ میجورٹی آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ میں ہے. ویسٹ میں اس کو شک سے دیکھا جا رہا ہے, بٹ ود انڈرسٹینڈیبل ریزنس. کیونکہ جیسے اس وقت ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر ہیومن سویلائزیشنس کو دیکھا جائے تو ویسٹ کا جو حصہ ہے میرا نہیں خیال 500 سال سے زیادہ ہے, اور 200 سال بیسک سکسیس کا. تو یہاں پہ تو چائنیز سویلائزیشن دیکھیے, کنٹینیوس سویلائزیشن, ایران کی کنٹینیوس سویلائزیشن ہے, ہماری کنٹینیوس سویلائزیشن ہے ساؤتھ ایشیا کی جو ہے. تو ہم تو الحمدللہ ایسی سویلائزیشن ہیں جنہوں نے وقت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنے آپ کو سسٹین کیا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ایس سی او کے مستقبل پہ مجھے کوئی بھی شک نہیں ہے. اچھا میڈم, تھوڑا سا میں اس کو ٹوسٹ دیتا ہوں, چونکہ آپ نے سویلائزیشن کی بات کی ہے اور میرا اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہے. ایک میڈیٹرینین سویلائزیشن ہے جس کی ایک طرف کرسچینٹی ہے, دوسری طرف عرب مسلمس ہیں, اور دوسری طرف انڈس سویلائزیشن ہے. انفیکٹ یہ ہڑپا اور موہنجو داڑو, اور اس سے پھر انڈینس بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسے اسی کا ایک تسلسل ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک چائنیز سویلائزیشن ہے. اچھا, انڈس سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن کے اندر آپ کو ایک یکسانیت ملتی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے کو جا کے انہوں نے کالونائز نہیں کیا,
جبکہ میڈیٹرینین سویلائزیشن چاہے وہ کرسچن پارٹ ہو یا عرب مسلمس پارٹ ہو، انہوں نے دنیا میں گئے ہیں، خطوں کو کالونائز بھی کیا ہے، اپنے کلچر کو وہاں پہ پروموٹ بھی کیا، اپنا سسٹم بھی لے کر گئے. اس کے باوجود بھارت اور چائنا کی آپس میں چپکلش، ہم تو انڈس سویلائزیشن کے ہوتے ہوئے ان کے قریب ہیں، جو کہ سویلائزیشن پرسپیکٹ سے بالکل ٹھیک ہے. انڈیا آف ٹریک کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ سویلائزیشن میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. بھارت کو بہت سی دنیا مس انڈرسٹینڈ کرتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کبھی ایک اینٹی نہیں تھا. پہلے جو تھا اٹ واز اے کانگلومریشن آف fiefdoms, statedoms, princedoms, kingdoms. It was never one unit. And these princely states or whatever they were, whether they were fiefdoms or statedoms or princedoms or kingdoms, آپس میں ان کی رہتا تھا، چپکلش بھی رہتی تھی. کبھی یہ دو مل گئے اس سے لڑ پڑے، وہ تین مل گئے اس سے لڑ پڑے. ان کا کچھ ایسا نہیں سلسلہ تھا. جو اس خطے میں یونٹی آئی، اب دیکھیے انڈس سویلائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں، انڈس سویلائزیشن کے بہت سے ایسپیکٹس ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ادھر جو ایکسکویشن ہوئی اس میں بچوں کے کھلونے تھے، کہ وہ سویلائزیشن جو تھی وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتی تھی. ادھر کوئی جنگی ہتھیار نہیں ملے آپ کو، کچن ٹولز ملے. تو وہ ایک پیسیفک سویلائزیشن تھی. کس طرح اس کا مطلب ختم ہوئی وہ ابھی تک آرکیولوجسٹ کے ہائپوتھیسس ہے، کوئی کانکریٹ جواب نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ ختم. آپ اس کے ساتھ دیکھیے گندھارا سویلائزیشن. گندھارا سویلائزیشن از interesting because it is a blend of two civilizations, the Greek civilization and the South Asian civilization, جو کہ ہمارا خطہ ہے پاکستان. آپ دیکھیے کہ ادھر جو آپ ابھی بھی جو اسٹیچوز وغیرہ ملتے ہیں آپ کو، ان کے جو آرنامنٹس ہیں they're very much Greek. جس طرح کے وہ ملبوسات ہیں اور جس طرح ان کے ہیئر سٹائلز ہیں. آپ بدھا کو، اب بدھا یونیورسل کیریکٹر ہے. جو گندھارا کا بدھا ہے وہ کمبوڈیا کے بدھا سے بہت فرق ہے بدھا ہی، کیونکہ ہر آرٹسٹ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. آتے ہیں ہم ہندوستان پہ، اس کو ایک امبریلا ملا مغلوں کے زمانے، کیونکہ مغلز وہ گریٹ ایڈمنسٹریٹرز. انہوں نے کسی کی آئیڈینٹی نہیں چھینی، انہوں نے امپوز نہیں کیا، انہوں نے سب کو مل کے لیا. اور آپ اکبر کو دیکھیں، ابھی بھی اس کو زمانہ یاد کرتا ہے کہ اس نے سب کو ملا کے اکٹھا چلا. ان کی بھی آئیڈینٹی کو رسپیکٹ کیا جو پہلے ڈفرینٹ تھے، اور اپنی کو بھی اجاگر کیا کہ اس کے بارے میں بھی جو اسلام کی ٹالرنس ہے، جو عزت ہے دوسروں کے لیے، وہ دنیا کو پتہ چلے. اس کے بعد آئی آپ کی برٹش راج. برٹش راج میں انہوں نے انٹیگنسٹک انوائرمنٹ پیدا کیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کو ادھر ادھر. مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کی جتنی بھی موومنٹ، سید احمد خان کی موومنٹ کیا تھی کہ انہوں نے کہا بلینڈ کرو، اکٹھا چلو. ٹھیک ہے، اگر یہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہوئے تھے شروع میں، جب انہوں نے ڈاگز اینڈ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ کر دیا تھا، یا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ کر دیا تھا، تو ادھر کی جو آبادی تھی، لوکل پاپولیشن، وہ مارجنلائز ہو گئی تھی. جب آزادی کی موومنٹ شروع ہوئی، کوئٹ انڈیا موومنٹ، جس میں سارے اکٹھے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ہماری جو کانگریس کی تھی اور مسلم لیگ کی تھی، جس طرح بھی چلی آگے ان کی موومنٹس، اس میں پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ جو کلیویجز ہیں یہ ہندو مائنڈ سیٹ میں ڈیپ روٹڈ تھی.
کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایک جو ویسے تو انہوں نے وہ مت بنا دی مہابھارت کی جو کہ سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈز تک جاتی ہے، لیکن دس از اے مت، it never existed in history. So now with this BJP agenda, they want to realize this dream and concretize it. They don't know how to do it. So وہ ایک وشس ایجنڈا کے ساتھ آ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں، کشمیر میں جس طرح زد و کوب کر رہے ہیں، عیسائیوں کو کس طرح کر رہے ہیں، آسام میں کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی ان کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں کے جو ہندوتوا اور جو فنڈامنٹلسٹ ہندو مائنڈ سیٹ ہے وہ تاریخی حسرتوں کی مینیفیسٹیشن ہے میری نظر، کیونکہ انہیں یہ احساس ہے کہ وہ کبھی بھی اس قابل نہیں تھے کہ کچھ کرتے، تو اب وہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، ایک آئیڈینٹی دینے کی کر رہے ہیں جو کہ کبھی نہیں تھی، اور اس کے نہ ہونے میں ہی ادھر کی بقا تھی، کیونکہ یہاں پہ سب مل جل کے رہتے تھے، کسی نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی تھی کبھی، لیکن یہ جب اپنی وہ نیشنلسٹ اور جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کو لا رہے ہیں وہی ہندوستان کی ڈیفیٹ ہے، کیونکہ جو سیکولر انڈیا جو انگریز نے بنانے کی کوشش کی وہ انہوں نے اس کو دیکھیں، میں تو مشکور ہوں مودی صاحب کی کہ انہوں نے آپ کو ٹو نیشن تھیوری پروف کر کے بتا دی. ایگزیکٹلی پہلے آپ کہتے تھے نہیں جیسا میرے انڈین کالیگ بھی مجھے وہ جی کیا مسئلہ ہے، پاکستان کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی روٹی ہم کھاتے تھے، ایک ہی اناج کھاتے تھے، کیا ہم میں فرق تھا. اب مودی صاحب نے بتا دیا کیا فرق تھا، میرا جواب انہوں نے دے دیا. اچھا میں نے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، لیکن اب جو بھارتی دوست جو ہمارے ہیں وہ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو معاشی طور پہ ترقی حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ معاشرتی طور پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زمین نیچے سے کھنچ رہی ہے اور فریگمنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے، پولرائزیشن نظر آتی ہے جو ہندوتوا کی وجہ سے، جسے میں مدتوا کہتا ہوں جو لیٹسٹ کی فارم ہے. جی تو لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، آپ نے ملک تو لے لیا لیکن اب آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا ہماری اکنامک کنڈیشنز اسی طرح رہے گی یا ہم بہتری کی طرف جائیں گے، یا قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ہم نکل جائیں گے؟ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام سے پہلے مجھ سے گفتگو کی کہ انڈینز کو یہ بڑی غلط فہمی تھی کانگریس کی لیڈرشپ کو کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا، اور ہم نے سروائیو کر کے دکھا دیا، تو کیا وہی چیز دوبارہ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، ان کو یہی امید رہتی ہے کہ ہم کبھی گر جائیں گے، لیکن یہ جو پاکستانی ہے نا، آپ دیکھیں کرکٹ کے فیلڈ میں بھی جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں، ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں. وہ ایک ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے کہ ہمیں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم ریزیلینٹ لوگ. اور میں ایک ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں سوچا ہوگا ضرور، جب آپ نیشنل برڈز کی ہی بات کرتے ہیں نا تو انڈیا کی جو نیشنل برڈ ہے وہ پیکاک مور ہے. وہ ہمیشہ اپنے پر پھیلا کے ناچتا رہتا ہے دنیا کو دکھا. پاکستان کی نیشنل برڈ ہے چکور. چکور ایک دیوانی چڑیا ہے جو چاند کے عشق میں اڑے جاتا ہے، ایک ڈریم کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ. وہ پاکستانی اسپرٹ ہے. ہم واقعی چکور ہیں. ہمارا جو عشق ہے نا وہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے آگے جا کے تھک بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، لیکن یہ اٹس اے اسپرچوئل مینیفیسٹیشن. یہ جو نیشنل برڈز کے بارے میں کبھی میں سوچتی نا، میں کہتی ہوں دیکھو دیٹ از ہاؤ آئی ڈیفائن پاکستان، کہ ہم عاشق لوگ ہیں، محبت ہے ہمیں، ایک خواب ہے ہمارا، ایک پیار ہے ہمارا جو انسانیت کے لیے. وی آر ناٹ وائلنٹ پیپل. یہ جو آپ ٹیررزم اور یہ جو باتیں دیکھتے اور سنتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ
ہمارے خمیر کا حصہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل انڈکشن ہے ود این ایجنڈا. لیکن وہ بچے جو اس میں پھنستے، کبھی آپ ان سے بات کریں تو وہ اپنے حالات کے شکار ہوتے ہیں اور ان کو بہکایا گیا ہوتا ہے. لیکن پاکستانی، اور میں نے جس سے ڈائسپورا کی بھی بات ہو رہی تھی، اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، اور آپ انہیں ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہی ان کے لیے آپ انڈینس کو ڈیفائن کر لیں گے، آپ ہندوستان کو ڈیفائن کر لیں گے، پر یہ جو ایک جنون، وہ آپ کو یاد ہو ایک گانا بھی تھا جنون سے اور عشق سے، جی وجنا صاحب کی مووی جو بنی تھی جس میں انڈین ایکٹرز بھی تھے اس کے اندر، جی رشی کپور صاحب، جی آلدو میں اس فلم کی بالکل بھی وہ نہیں ہوں فین، کیونکہ اس میں حالانکہ وہ ہمارے فارمر امبیسڈر تھے ایس اکبر صاحب، دہلوی صاحب، ان کے بیٹے جمیل دہلوی نے بنائی تھی. تو it looks more like an apology of قائد اعظم is giving an apology. قائد اعظم would never give an apology like this. He knew what he was doing. آپ اس شخص کو دیکھیں کہ اس کو پتا تھا اس کو ٹی بی ہے. آپ خود میں جب اپنے آپ کو سوچتی ہوں اس جگہ میں کہ اگر مجھے ٹی بی ہوئی بھی ہو اس زمانے کی جس وقت یہ بہت ہی مہلک تھی، ابھی بھی ہے، اس وقت زیادہ تھی، اور مجھے پتا ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور مجھے پتا ہے اس کا علاج بھی کہاں ہے، میں آرام سے جا کے علاج کرا سکتا ہوں. لیکن میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے تکلیف کو اندر سے کھاتا رہتا ہوں، دنیا کو نہیں بتاتا کہ میری ایک ڈریم ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر سانس لینے کی جگہ نہ ملی یہ تباہ ہو جائے گی. اس نے کتنی بڑی اپنی جان کی قربانی دی، اور اگر ہمارے مہربانوں کو پتا ہوتا کہ یہ کچھ مہینوں کے مہمان ہیں، کیا خیال ہے آپ کا 14 اگست آ رہا ہے آپ کا، کیا آپ کو آزادی مل جاتی؟ ہرگز نہ. وہ تو ماؤنٹ بیٹن نے بھی کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم اسے ڈیلے کر دیتے. بالکل تھوڑے ہی مہینوں کی بات تھی، لیکن انہوں نے یہ قربانی اپنی جان کی دی، اس ملک کی محبت میں، ان لوگوں کی محبت میں. اور پاکستانی ہیں بڑے پیارے لوگ، اتنی پیاری پیاری اگزامپلس ملتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو کہتی ہوں ہمیں اس طرح کا بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے، جس طرح جب 2010 میں فلڈز آئے تھے، تباہی ہی تباہی تھی. میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، میں ارجنٹینا میں تھی، تو وہ زیادہ انسان جو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میڈیا کیسے کور کر رہا ہے. تو وہ ایک سی این این کی رپورٹر تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہ لکڑی کی جو جیسے کہتے ہیں چارپائی ٹائپ، اس پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، سارا اس کا خاندان بہہ گیا تھا پانی میں، وہ اس کی چارپائی تیرتی رہی پانی میں تو وہ بچ گئی تھی. اس کے پاس نہ سر پہ دوپٹہ تھا، نہ اس کے سر پہ چھت تھی، نہ اس کو کھانے کی کوئی امید تھی، نہ اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا تھا. لیکن جب یہ سی این این رپورٹر اس کے پاس گئی، اس سے پوچھنے اس کے حالات، اس کے پاس ایک آدھی روٹی کا پیس تھا. اس نے وہ اس کو پکڑایا اور کہنے لگی تو مہمان ہے، یہ روٹی ہے. بہت خوب. تو وہ جو سی این این رپورٹر تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس کو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا آئے گا کہ نہیں، اور اس کے پاس اتنی سی ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ مجھے دے رہی ہے کہ تم مہمان ہو، تم یہ کھا. یہ پاکستانی کیا ہے. بہت خوب، بہت زبردست. آخری سوال میڈم، آپ سے تو بات ختم کرنا تو نہیں چاہ رہا دل، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشیا کی سنچری ہے، جس طرح آپ نے خود بھی حوالہ دیا، یہ ہیز دا بیسٹ لاسٹ، کشور محبوبانی نے کتاب لکھی کہ 1800 سال ایشیا کے ہیں اور 200 سال یورپ کو آپ لگا لیں، 2000 سال کی جو بھی ہسٹری ہے ریکارڈنگ. لیکن اس ایشیا سنچری تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو پاکستان بھارت کے جو اختلافات ہیں کشمیر کے مدعے کے اوپر، یا بھارت کا جو اختلاف ہے کہ BRI نہیں چلنی چاہیے، سی پیک نہیں چلنی چاہیے،
اور تو کنیکٹیوٹی اگر نہیں ہوگی تو پھر تو یہ ایشیا کیسے فلورش کرے گا, کیسے اوپر آئے گا, کیسے کمپیٹ کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈین بیہیویئر ہے ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, وہ رکاوٹ بن رہے ہیں جو پروگریس ہونی ہے ایشیا کی, اس کے اندر ان کا جو بیہیویئر ہے, پہلے تو ہم کہتے تھے صرف خطے کے پڑوسی ممالک کے لیے مسائل ہیں, جو کہ گجرال نے تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ پڑوسیوں کا اسٹیک ہونا چاہیے ہماری ترقی میں, لیکن مودی صاحب نے اس کو ریورس کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی رکاوٹ ہے ایشین سینچری کے حوالے سے؟ دیکھیے, چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں, واضح ہے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے اور ایک تنگ نظری کی وجہ سے. لیکن جو ٹائڈ آف ٹائم ہے اور جو پریشر آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتی. یہ پالیسی, اس پالیسی کو ریویو ہونا پڑے گا, ان کے اپنے حق میں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے یا ان کا ہے. میں تو انسانیت کے نظریے سے دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی انسانیت کی میجورٹی یہاں بستی اور اس کو آپ اس تنگ نظری کی پالیسی سے محروم نہیں کر سکتے. The force of nature will take over. The population will take over. یہ تھوڑے عرصے کی تکلیف ہے, بٹ جو میں اپنے جوانوں کو دیکھتی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, آپ کی یونیورسٹی میں آتی ہوں, ان سے باتیں کرتی ہوں, کیا جوش ہے, کیا ولولہ ہے, کیا انرجی ہے. یہ رکے گی؟ بالکل نہیں رکے گی. یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہے, اور باقی بھی جو اس وقت جو اولڈ اسکول چل رہا ہے نا, they have to start reviewing, particularly in India. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا, آپ سے بات کر کے سیکھا بھی بہت کچھ اور اچھا بھی لگا, اور انشاءاللہ اچھا فیڈ بیک بھی آئے گا, اور آپ کو مستقبل میں بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ ہمیں ایجوکیٹ کرتی رہیں اس حوالے سے. ناظرین, آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کی باتیں سنی, اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا. آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.